बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहम दरखास्तें आज दायर हुई हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में जलसे से मुतल्लिक़ आज अहम दरखास्त पर समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ एक वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे, आज रात एक बड़ी गैदरिंग हुई है अपोजिशन की, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे और बाकी अपोजिशन की जमातें भी थीं, और जो फ़ैसले हुए और फिर एक बड़ी हुकूमती पार्टी ने अहम इजलास बुला लिया है हुकूमत से अलग होने का। और अगर वो हुकूमत से अलग होती है तो उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, चूँकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं बचती। बड़ी अहम तफसीलात हैं और अचानक ये बड़ी पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वफाकी शरई अदालत का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। वफाकी शरई अदालत ने यह करार दिया है कि अगर मुसलमान अपने बहनों को, चूँकि यहाँ हमने देखा कि जब वालिदैन की डेथ होती है तो भाई अक्सर बहनों को उनका शरई हिस्सा नहीं देते, तो उससे मुतल्लिक़ वफाकी शरई अदालत ने फ़ैसला दिया है कि बहनों को विरासत में हिस्सा ना देना गैर इस्लामी करार दे दिया है। वफाकी शरई अदालत ने ख़वातीन को विरासत से महरूम करने के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला करते हुए रवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शरीयत कोर्ट ने ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वालों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की भी हदायत कर दी है। अदालत को बताया गया कि बन्नू में चादर और पर्ची नामी रवायात पर अमल होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज नाराइज हैं, ना इनकी कोई अहमियत है। उस पर कहा गया कि चादर और पर्ची के नाम पर ख़वातीन विरासत से महरूम किया जाता है। इस्लाम से कबल ज़माना जहालत में ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता था। चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला जारी किया। वफाकी शरई अदालत ने फ़ैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर यह सुनाया है, और ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है अदालत की जानिब से। जो वफाकी शरई अदालत है उसका ये फ़ैसला सामने आया है, जिसमें जो अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते उस अमल को गैर इस्लामी करार दिया है, गैर शरई करार दिया है, और साथ उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाइयों का भी हुक्म दिया है अदालत ने। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की ज़मानतें 26 नवंबर के मुकदमात में खारिज कर दी गई हैं। रावलपिंडी PTI रहनुमा उमर अयूब की ज़मानत अदालत ने खारिज कर दी और उन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। दहशतगर्दी अदालत की खसूसी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर को PTI एहतजाज और लॉन्ग मार्च के 2 मुकदमात में उमर अयूब की ज़मानत खारिज की। अदालत ने दोनों केसेस में पुलिस को उमर अयूब की गिरफ़्तारी की भी इजाज़त दे दी। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस में गिरफ़्तार 27 कारकुनान की ज़मानतें भी मंजूर कर ली हैं। मज़ीद 27 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इनकी अबूरी ज़मानतें थी, अबूरी ज़मानतों में पेश ना होने पर इनकी अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी हैं, और पुलिस अफसरान को उमर अयूब को गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी है दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने। ये एक पेशरफ सामने आई है। वहीं पे आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि बार बार लाहौर हाई कोर्ट के पास जा रही है कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 मार्च को जलसा करना चाहती है लाहौर में, और जलसे के लिए इजाज़त के लिए उन्होंने इस्तदा की है लाहौर हाई कोर्ट से। पहले भी अदालत से इस्तदा की, 8 फरवरी को जलसा करना था, उस पर इजाज़त ना मिली। और अब जब ये सारा मामला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले गई लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी, कहा कि जी पहले आप मुतल्लिका हुकाम के पास जाएँ। मुतल्लिका हुकाम के पास गए, उन्होंने बात न सुनी तो फिर वापस लाहौर हाई कोर्ट में आए। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने आज समाअत की है। अदालत ने कल के लिए जवाब तलब कर लिया है हुकूमत से। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के मामले पर पंजाब हुकूमत और दीगर से कल जवाब तलब कर लिया है। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की गई। सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट की वसादत से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI 22 मार्च की रात को कानून और आइन के मुताबिक जलसा करना चाहती है। ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। अदालत ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कल के लिए पेशरफ्त और रिपोर्ट्स मांग ली हैं। अब देखना यह है कि कल अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आता है, और क्या 22 मार्च से पहले हाई कोर्ट कोई फ़ैसला करने में कामयाब होती है, या फिर ये 22-23 मार्च भी गुजर जाएगा और कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी, चूँकि अब तक हम यही देखते आए हैं।
وہیں پہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو اہم درخواست ہے جو آج دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ سزا سسپینڈ کروانے کی ہے، سزا معطلی کی درخواست ہے، ایک طرح سے ضمانت کی درخواست ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، چونکہ مین اپیلیں سرفراز ڈوگر صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے۔ اگر کوئی پٹیشن دائر کرتا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہو تو وہ فوری طور پر اتوار کے دن بھی وہ دائر ہوتی ہیں اور سوموار کو آبجیکشن کے ساتھ اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ اور اب توہین عدالت کی کارروائی جو سردار اعجاز خان صاحب نے شروع کی ہے، کچھ عرصہ پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے خط لکھنے کی، آپ کے پاس توہین عدالت کا اتنا تگڑا ہے، اگر کوئی کسی کی جرت ہے آپ کو مداخلت کرے، کوئی مداخلت کرتا ہے توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ تو اب وہی کام کیا سردار اعجاز خان صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی پر، جس پر پھر قائم مقام چیف جسٹس کا جو بنایا ہوا لارجر بینچ ہے، جس میں ارباب طاہر صاحب بھی، ارباب طاہر ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے پہلے مداخلت کا خط لکھا تھا، بعد میں جب یہ سینیورٹی کا معاملہ آیا تو وہ ہم نے دیکھا قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اب اس بینچ کا حصہ ہیں اور وہ کل سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، تو بشرا بی بی اور عمران خان نے ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں کہ کچھ تو مقرر ہو، سزا کم از کم معطل ہو جائے اور یہ معاملہ آگے چلے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 ماہ بعد سزا معطلی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر جو کل تیار ہوئی تھی وہ آج دائر ہوئی ہیں، نمبر الاٹ ہو گیا ہے۔ سلمان صفدر کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی، نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ NCA حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا، استغاثہ مکمل شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 17 جنوری کو سنائی جانے والی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی دی جائے اور مرکزی اپیل کے حتمی فیصلے تک فیصلہ اور سزا معطل کی جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت کو یقین دہانی کراتے ہیں سزا معطلی کے بعد اپیل کی ہر سماعت پر موجود ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز وغیرہ کی سزائیں معطل ہوئی تھیں اور بعد میں پھر وہ اپیل میں پیش ہوتی تھیں۔ یہاں اب پاکستان تحریک انصاف نے میرٹ کے اوپر یہ درخواست دائر کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اہم ہوگا اور کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن اتحاد کی اہم ایک بیٹھک ہوئی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں، ان کے گھر پہ افطار پارٹی تھی اور مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، محمود اچکزئی، اسد کیسر، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، راجہ ناصر آباد، حامد رضا اور شاہد خاقان عباسی اور پوری قیادت اپوزیشن کی موجود تھی، اور وہاں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن نے عید کے فوری بعد امن و امان کی صورتحال پر اپنی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم مل کے یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر ہم کوشش کریں گے، چونکہ جو بارڈر ہے افغانستان بارڈر جہاں سے تجارت ہوتی ہے وہ کئی ہفتوں کے بعد آج کھلا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو KP حکومت ہے انہوں نے چونکہ جرگہ KP حکومت کا جرگہ ان کے ساتھ گیا، افغان حکام کے ساتھ کئی دن تک مذاکرات چلتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ کھولا گیا ہے جو بارڈر ہے۔ تو اب اس میں آج یہ پہلا دن تھا جب وہ بارڈر کھولا گیا، جس کے اوپر پھر جرگہ حکام کو بھی اور KP حکومت کو بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مبارکباد دی۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت کے بعد اپوزیشن اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ اپوزیشن نے بتایا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ گزشتہ روز اجلاس میں باقاعدہ طور پر اس تحریک کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی اور اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی ہیں، اور آج مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی ہے، افطار تھا اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عید کے فوری بعد تگڑے طریقے سے حکومت مخالف جو موومنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کرنے جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم فسطائیت کا جواب تحمل، ہمت اور سڑکوں پر دیں گے، بلوچستان میں بہنے والا خون بھی ہمارا اپنا ہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیاست صرف شور شرابے کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا
یہ پاکستان تحریک انصاف نے آج پنجاب حکومت کی کارکردگی 1 سالہ کارکردگی کے خلاف وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے۔ اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا یہ قابل قدر قابل ستائش کاوش ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بجائے فسطائیت کی ریاست کیوں ہے۔ ہم فسطائیت کا جواب تحمل سے دیں گے، ہمت سے دیں گے اور سڑکوں پہ دیں گے۔ انہیں بڑے امتحان ہیں، ابھی بڑے امتحان ہیں اور ہم نے ان سب امتحانوں میں پورا اترنا ہے۔ پنجاب میں ہم نے نئی تحریک دیکھی ہے جس کو ہم فہم، فراست اور حوصلہ و ہمت کے ساتھ چلائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس وقت افغانستان کو پاکستان کے خلاف فنڈنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں بہنے والا خون ہمارا ہے، ہم نے اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن کی بات کرنی اور آج بھی افغانستان اور بلوچستان میں ہم امن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ، جن کو ساری فارم 47 کی جماعتیں دی گئی تھیں، انہوں نے ایک بار پھر حکومت سے علیحدگی کے لیے اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا آج انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے ہمارے سرکاری میڈیا کی۔ حکومت کی اہم اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے حوالے سے مشاورت کے لیے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ پارٹی آزاد حیثیت میں بیٹھے یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے، لیکن یہاں ہمارا اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم یا آزاد بیٹھیں گے یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن MQM کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ سندھ اور حیدرآباد کے ترقیاتی پیکیجز پر شہباز شریف حکومت نے وعدے کیے تھے مگر گزشتہ 1.5 سال میں کچھ نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کے رویے پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں پر کام نہیں ہو رہا۔ پارٹی اجلاس میں حکومت سے علیحدگی اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے فیصلے پر غور کیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی وہی ہیں جو پھر کچھ دن کے بعد پرانی تنخواہ پر اپنی کام اور شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آج کل نظر آ رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ محسن نقوی پاکستان میں موجود ہے، وہ کل قذافی اسٹیڈیم میں کسی افطاری میں بھی موجود تھا، لیکن وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں تھا۔ وہ بلوچستان بھی نہیں گئے، وہاں ان کی کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں نظر آئی۔ تو سب اچھا نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ چیزیں کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور پھر حکومت کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی جو اجلاس وغیرہ کیا گیا ہے، اور اپوزیشن تگڑے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔